اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے علم۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ علم کے لغوی معنی ہے جاننا۔ سن کر یا مطالعہ کر کے صحیح معلومات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کا نام علم ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص کامران ہوا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے صاف کیا، اس کا دل سلیم، اس کی زبان سچی اور روح مطمئن اور فطرت مستقیم بنائی گئی، وہ کامران ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اچھی چیز کے یاد رکھنے کا نام نہیں، بلکہ بری معلومات سے دور رہنا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ گہوارہ سے لے کر قبر تک علم کی طلب میں لگے رہو۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ ایک فلسفی کا قول ہے کہ اللہ نے اگر میرے دائیں ہاتھ میں علم اور بائیں ہاتھ میں تلاش علم کو دے کر مجھے آزادی دے کہ میں ان دونوں میں سے جسے چاہوں انتخاب کر لوں، تو میں بغیر جھجک کے اپنے لیے تلاش علم کو پسند کروں گا۔ اگرچہ افضل علم کتاب و سنت کا ہے، کیونکہ یہی علم ورثہ انبیاء ہے۔ جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدمت دین کے لیے حاصل کیا جائے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ علم کے دو اہم مرتبے ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی توحید سے واقف ہو، اجزائے ایمان کے بعد ارکان اسلام اور دیگر بنیادی احکام سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ فرض کفایہ ریاضی، جغرافیہ، سائنس، طب اور انجینئرنگ یہ صرف دینی علم نہیں بلکہ وہ سائنسی علم بھی ہے جو قوم کی بقا و فلاح کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اگر انسان سائنس کے شعبے میں غفلت ہو رہی ہو تو سب قوم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگی۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو قوت، امن اور سربلندی عطا کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس بارے میں نہایت ہی بصیرت افروز قول ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم حکمران ہوتا ہے اور دولت پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ علم شرط انسانیت ہے، علم شرط نبوت ہے، علم شرط حکومت ہے۔ انسانیت کا شرف علم سے وابستہ ہے۔ علم نہ ہو تو آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ کسی عزت کے قابل نہیں رہتا۔ جس چیز نے انسان کو فرشتوں سے اشرف ثابت کیا وہ علم ہے۔ تخلیق کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان علم ہے۔ علم شرط نبوت ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر انبیاء کی ایک امتیازی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ علم رکھتے تھے۔ انبیاء کرام کا بنیادی فریضہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کو تعلیم دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے مالا مال کر دیا۔ نبی کا بنیادی فریضہ تعلیم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی امتیازی شان عطا کی ہے۔ علم شرط حکومت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے سوال کیا کہ ہم پر بادشاہ معمور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان پر بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت علیہ السلام ایک غریب آدمی تھے۔ بنی اسرائیل نے جھٹ اعتراض کر دیا تو ان پر بادشاہی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس پر نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور بدن میں فوقیت دی ہے۔ یہ سن کر اسرائیلی خاموش ہو گئے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمران کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ طالب علم کا درجہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ بقول حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ رات کی ایک گھڑی علم سیکھنا ساری رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو 14ویں کے چاند اس لیے تشبیہ دی کہ وہ دنیا کو دین کے نور سے منور کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ العلم تھے، جن کے کنارے افق تا افق پھیلے ہوئے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ علم کی پیاس کبھی بجھ نہیں سکتی۔ نیک علم دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حکمت کا کلمہ حکیم کی گمشدہ معراج ہے، اسے جہاں پائے وہ اس کا حقدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی خاطر سفر اختیار کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ارشادات فرمائے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے درہم و دینار کا نہیں علم کا ورثہ چھوڑا ہے، اور جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طالب علم کو علم کی تلاش کے دوران موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی تلاش علم کا رستہ اختیار کرے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم پر اظہار رضا کے لیے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ عالم کی مغفرت کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسلام نے علم کے ساتھ عمل کو لازم قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم با عمل کو خیر کے لفظ سے یاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ وبال کا سبب ہے۔ اسلامی دنیا میں جس قدر علماء اٹھے وہ علم اور عمل ہر دور کے پیکر تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری، تیغ رانی، تیر اندازی بھی سیکھتے تھے۔ جب انہیں میدان جہاد کی طرف بلایا جاتا تو وہ بے دریغ لبیک کہتے۔ اشاعت علم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہیں کہ مجھ سے سنو، اس کی تبلیغ کرو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ضروری علم قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو شاد رکھے جس نے میری باتیں سنی، انہیں ازبر کر کے یاد کیا اور نشر کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر فیاض ہے اور میں اولاد آدم میں سے فیاض ترین ہوں۔ میرے بعد تم میں سے فیاض وہ ہوگا جس نے علم سکھایا اور اپنے علم کی اشاعت کی۔ قیامت کے روز تنہا پوری امت کو شان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ارض و سماوات ہر شے حتیٰ کہ چونٹی اور مچھلی نیک علم پڑھانے والے کی بھلائی چاہتی ہے۔ علم کے بہت سے ثمرات بھی ہیں۔ قرآن کریم نے علم کو خدا شناسی کا درجہ قرار دیا۔ سورہ زمر میں ارشاد ربانی ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ صرف وہی لوگ سوچتے ہیں جن کو عقل ہے۔ پھر فرمایا سورۃ العمران آیت نمبر 10 میں اللہ اور کے فرشتوں نے علم والوں کو گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صاحب انصاف حاکم ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب علم شخص ہی توحید کا گہرا احساس رکھتا ہے۔ علم قوت ہے۔ حقیقی قوت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق کائنات کو اس طرح تسخیر کرے کہ اپنے مقصد کے لیے آسانی سے استعمال کر سکے۔ یہ تسخیر علم ہی سے ممکن ہے۔ حقائق کی تلاش اور نئی ایجادات میں صرف علم کی بدولت ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں قرآن کا منشا یہ ہے کہ انسان کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو مسخر کر کے تعمیر انسانیت کا فریضہ ادا کرے، اور یہ کامیابی بین الاقوامی سربلندی کا وسیلہ ہے۔
علم ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ علم کے اثرات زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اس لیے نیک عمل صدقہ جاریہ ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم نافع کا ثواب زندگی کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا، آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ علم توحید اور عمل صالح کی راہ پر چلاتا ہے، اس لیے آخرت میں علماء کے بہت مراتب ہوں گے۔ سورۃ المجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ الہی تو رکھے جسے سلامت، جسے سدا دین پہ وہ قائم رہے، وما علینا الا البلاغ۔